بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو. یہ ابتدائی اسلام میں حکم یہی تھا کہ عورتیں مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی. اس سے پہلے بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اور طریقہ یہ تھا کہ پہلے آدمی مرد مسجد میں جاتے اور ان کی صفیں لگتی، اور آخر میں عورتیں جاتی مسجد میں، ان کی صفیں پیچھے لگتی. اور یہ احتیاط بھی تھی، حکم تھا کہ جب مرد عورتیں جب امام اللہ اکبر کہے رکوع میں جانے کے لیے تو عورتیں پہلے رکوع میں جائیں، مرد بعد میں رکوع میں جائیں. وہی حال سجدہ کا ہے کہ سجدہ کے لیے اللہ اکبر امام کہے تو عورتیں پہلے سجدے میں جائیں، مرد بعد میں جائیں. اور رکوع یا سجدہ سے اٹھنے کے لیے جب امام رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے یا سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہیں تو مرد پہلے اٹھ جائیں، عورتیں بعد میں سر اٹھائیں سجدہ سے اور رکوع سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کی جو لباس ہے وہ تہبند اور چادر ہی زیادہ تر لوگ استعمال کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مردوں کے سجدہ کرنے میں بدن کا کچھ حصہ کھل جائے اور عورتوں کی اس پر نگاہ پڑے. اس لیے حکم دیا کہ پہلے رکوع میں جائیں، مرد بعد میں جائیں. سجدہ میں مرد بعد میں جائیں، عورت پہلے چلی جائیں، تاکہ عورتوں کو مردوں کی کوئی بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے. اور دوسری حکمت یہ، اور پیچھے کھڑی کرنے میں ایک یہ بھی حکمت کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو عورتیں پہلے نکل جائیں، مرد بعد میں نکلیں. عورتیں جب نکل کے چلی جائیں تب مردوں کو نکلنے کی اجازت ہوگی. تو اتنی احتیاط برتی جاتی تھی نماز ادا کرنے. اور جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا تو دل میں خوف الہی رکھتا، پھر فاسد خیال نماز میں نہیں آتا. تو اس احتیاط کے باوجود احتیاط کے ساتھ عورتوں کو حکم دیا گیا، یہاں تک کہ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی عورتوں کو جانے کی تاکید فرمائی. اور یہ بھی حدیث میں روایت میں موجود ہے کہ جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوں وہ بھی جائیں عیدگاہ، وہ نماز میں شامل نہ ہوں، وہ پیچھے بیٹھ جائیں، دعا میں شامل ہوں. یہاں تک حکم فرمایا کہ اگر پردہ کے لیے چادر نہیں ہے تو پڑوس والے کی چادر میں جائیں عیدگاہ. مگر بعد میں جب کچھ فتنہ پیدا ہوا تو صحابہ کرام نے عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک دیا. تو یہ جو حدیث میں ہے ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا عورتوں کو نماز ادا کرنے کا، تو فرمائے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے نہ روکو، وہ بیوتہن خیر لہن. اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے کمرے نماز ادا کرنے کے لیے بہتر ہیں، ان کے کمرے ان کے لیے بہتر ہیں مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی بنسبت. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا. وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے اپنے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ سطر کے لیے زیادہ افضل اور فضیلت ہے. وَصَلَاتُهَا فِي مُخْدَعِهَا افضل من صلاتها فی بیتها. اور مخدع کہتے ہیں ایک تو گھر ہوا اور گھر کے کمرے ہیں گھر کے اندر اور کمرے کے اندر ایک کوٹری نفیس مال کو اس کے اندر محفوظ رکھنے کے لیے آدمی ایک کوٹری بناتا. اس زمانے میں ہوگا آج بھی لوگ بناتے. تو کہا کہ کوٹری اس میں جس میں محفوظ مال رکھنے کے بنا اس میں نماز ادا کرنا کمرے کے بنسبت نماز ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. تو صلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. اور اس کوٹری میں نماز ادا کرنا اس کے کمرے میں نماز ادا کرنے کی بنسبت افضل ہے. رواہ ابو داؤد. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا. اب ان حدیث سے یہ آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ جب آج کل بازار میں اور شادی بیاہ کے پروگرام میں جس انداز سے عورتوں کی آج شرکت ہو رہی ہے تو اس کی اجازت کہیں سے کہیں تک اسلام میں نہیں ہے. اس لیے اگر مسلمان چاہیں اہتمام کرنا تو بآسانی اہتمام کر سکتے ہیں. شادی حال میں کریں پردہ لگا دیں عورتوں کا انتظام الگ رکھیں مردوں کا انتظام الگ رکھیں. وعن ابی ہریرہ قال انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا. ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا وہ فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ امرأۃ تطیبت للمساجد حتی تغتسل غسلها من الجنابۃ. یہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مسجد میں جانے کے لیے خوشبو لگائے. کہ خوشبو لگانے میں لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا ہے اور اس میں فتنہ ہے. تو اس لیے فرمائے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی کامل طور پر قبول ہونا. کب تک؟ حتی تغتسل غسلها من الجنابت. یہاں تک کہ غسل نہ کرے جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے. جنابت اور مرد یا عورت پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے پر پورے بدن کو دھونا پڑتا ہے. تو جس طرح سے کہ پورے بدن کو غسل جنابت کی طرح غسل نہ کرے. یہ اس صورت میں ہے جب پورے بدن میں خوشبو لگا لی ہے اور اگر بعض حصے میں لگائی تو اتنا حصہ کو دھو لی. روا ابو داؤد و روا احمد والنسائی نحوہ. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام احمد اور نسائی نے اسی کے مثل روایت کیا. وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عین زانیۃ ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي کذا وکذا یعنی زانیہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ جو کسی اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھے ہر وہ آنکھ زنا کرنے والی ہے. یعنی آنکھ کا زنا ہے اجنبی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا. یا یہ مراد ہے اس حدیث کے ان الفاظ سے کہ بدکاری کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہے یہ آنکھ. کہ آنکھ سے آدمی پہلے اسے دیکھتا اس کے بعد باقی مرحلہ بعد میں ہوتا ہے.
تو یہ پیش خیمہ ہے وہ، تو اس اعتبار سے ان کو آنکھ پوزانی کہا گیا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھنا یہ بنظر شہوت یہ زنا کے حکم میں ناجائز و حرام ہے۔ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ، اور عورت جب اپنے بدن میں خوشبو ملے، فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، اور مردوں کی مجلس میں جائے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، تو وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے، یعنی زانیہ، وہ بدکار ہے، کیونکہ ایسا کرنا بدکاری کی دعوت دینا ہے، یہ بدکاری کا پیش خیمہ ہے، اس اعتبار سے اس کو بدکاری کہا گیا۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، ولی ابو داؤد و نسائی نحوہ، اور ابو داؤد و نسائی نے اسی کی مثل روایت۔ وعن ابی بن کعب قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الصبح فلما سلم قال اشاہد فلان قالوا لا قال اشاہد فلان قالوا لا۔ ابی ابن کعب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز۔ فلما سلم، جب سلام پھیرا تو پوچھا فلاں حاضر ہے نماز میں جماعت میں ہمارے ساتھ، فلاں حاضر ہے؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ قال، پھر دوسرے کا نام لیا، یہ شاہد فلان، یہ حاضر ہے فلاں؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، فرمائے کہ یہ جو دو نمازیں ہیں یہ منافقین پر تمام نمازوں سے زیادہ بوجھ ہیں۔ دو نمازیں کون؟ تو کہا کہ ایک ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر تمام نمازوں سے زیادہ بوجھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی نوم، سونے کی ابتدا عشاء کے وقت ہے، سونا چاہتے ہیں جلدی، اور انتہائی نوم وہ فجر کے وقت ہے، وہ اس وقت بھی سو کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو نمازیں منافقین کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ۔ اللہ اکبر، اگر تم جان لو کہ ان دونوں میں کیا ہے، ان نماز فجر اور عشاء میں کیا اجر و ثواب ہے اللہ کی بارگاہ سے، اگر تم یہ چیز جان لو، لَأَتَيْتُمُوهَا، تو تم ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بل۔ اگر آدمی کمزور ہو، ویسے نہیں چل پاتا، تو گھٹنوں اور دونوں ہاتھوں کے بل، جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں نا، تو ویسے ہی چل کر کے بھی تم مسجد میں آ جاؤ اگر طاقت نہ ملے۔ آگے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی یہ کہ تاخیر سے پہنچتے تو فرمایا کہ ان صف الاول علی مثل صف الملائکہ، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ پہلے پہنچا، صف اول میں پہنچے۔ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، اور اگر تم جان لو کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو تم ضرور اس کی طرف سبقت کرو۔ اور اسلام میں صاحب ماشاءاللہ کیا کہنا، کہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، تو پہلے آ گیا صف اول میں، اگر غریب ہو اسی جگہ میں، جس کو آپ اپنے سماج میں دبا کچلا سمجھتے ہو، صف اول میں پہنچ گیا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی کتنا بڑا آدمی نہیں ہٹا سکتا۔ تو اس فضیلت اگر تمہیں معلوم ہو کیا فضیلت ہے تو تم ضرور اس کی طرف سبقت کرو۔ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، مرد کا ایک مرد کے ساتھ
نماز ادا کرنا اس کے تنہا نماز ادا کرنے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ افضل ہے. یعنی اگر دو لوگ ہیں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جماعت سے نماز ادا کریں. تو ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنا زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے اس کے تنہا نماز پڑھنے سے. وَصَلَاتُهُمْ مَعَ الرَّجُلَيْنِ، اور مرد کا دو مردوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنا زیادہ پاکیزہ ہے ایک مرد کے ساتھ نماز ادا کرنے سے. اس کا مطلب ہوا آگے اور فرمایا وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور زیادہ ہو تو اللہ کے نزدیک اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ. تو معلوم ہوا کہ جماعت زیادہ بڑی ہو تو فضیلت اور زیادہ ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے محلے کی جو مسجد ہے اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. پتا چلا کہ فلاں مسجد بہت بڑی ہے اور زیادہ نمازی آتے ہیں، سب لوگ وہاں چلے جائیں اور یہاں کی جو مسجد ہے وہ ویران ہو جائے، اس کی بھی اجازت نہیں. اگر ویرانی سے بچانے کے لیے اسی مسجد میں نماز ادا کرے تو اسے اس اجر و ثواب اور زیادہ ملے گا. لہذا اگر دوسری جماعت بڑی ہے اور یہاں ویران نہ ہو تو بڑی جماعت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر ویرانی ہو تو پھر اسی مسجد میں نماز ادا کرنا ہے. رواہ ابو داؤد و نسائی، اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. وَنَبِي الدَّرْدَاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ثلاثة فی قریة ولا بدو لا تقام فیہم الجماعۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کسی بستی میں ہوں یا کسی گاؤں میں، لا تقام فیہم الجماعۃ، ان میں جماعت قائم نہ کی جائے. 3 آدمی موجود ہوں اور جماعت قائم نہ کی جائے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اگر 3 آدمی بھی اگر بستی میں ہو گاؤں میں تو جماعت ہی کے ساتھ نماز ادا کریں. اگر جماعت ترک کر دیں اور تنہا پڑھیں تو شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. فعلیک بالجماعہ، تو تم پر لازم ہے جماعت کو کے ساتھ پڑھنا، جماعت کو لازم پکڑو. فإنما یأکل الذئب القاصیۃ، اور مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ جب اب تو شہروں میں تو بکریاں چگانے کا تو نہیں، گاؤں میں آج بھی لوگ بکریاں چگانے کے لیے جاتے. تو جب چرواہا بکریاں چگانے کے لیے جاتا ہے جنگل میں، تو جو بکری ریوڑ سے الگ ہو، بھیڑیا اسی بکری کو پکڑتا ہے نا. تو اس نے فرمایا کہ فإنما یأکل الذئب القاصیۃ، بھیڑیا کھاتا ہے اسی بکری کو جو اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے. رواہ احمد و ابو داؤد و نسائی، اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے شیطان کا داؤں اس کے اوپر زیادہ چلتا ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع المنادی لم یمنعہ من اتباعہ عذر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو منادی کی آواز سنے، یعنی اذان دینے والے کی آواز سنے اذان کی، فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ، اور اس کی پیروی کرنے سے کوئی عذر نہ روکے، یعنی کسی عذر کی وجہ سے وہ رکنا اس کا کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو. قالوا وما العذر، صحابہ کرام نے پوچھا کہ عذر کیا ہے؟ قال خوف او مرض،
فرمایا کہ خوف اور بیماری، خوف کا مطلب دشمن کا خوف یا جنگلی جانور کا خوف، یا بیماری، یہ بیمار ہے اور مسجد نہیں آ پا رہا ہے تو یہ ہے عذر. اگر اس کی وجہ سے اگر نہیں آ پاتا ہے تو اس پر الزام نہیں ہے. اور اگر اور اسی سے لاحق ہے تیز بارش ہے، طوفان ہے، سیلاب وغیرہ ہے، اس قسم کی چیزیں کہ جو مسجد میں آنے سے جو رکاوٹ ڈالنے والی ہیں، تو خوف یا مرض ہے یا عذر، اور عذر کی وجہ سے پیروی کرنے سے روکنے والی چیز عذر نہ ہو، بغیر عذر کے رک جائے تو کیا حکم ہے؟ لم تقبل منہ صلاۃ التی صلی، تو اس کی طرف سے وہ نماز قبول نہیں کی جائے گی جو اس نے پڑھی، یعنی کامل طور پر قبول نہیں کرنا. روا ابو داؤد و دار قطنی، اس حدیث کو ابو داؤد نے اور دار قطنی نے روایت. وعن عبد الله بن ارقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. حضرت عبداللہ ابن ارقم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب نماز قائم کی جائے، جماعت قائم کی جائے، یعنی اقامت کہی جائے، اور تم میں سے کوئی خلا پائے، خلا سے مراد رفع حاجت، پیشاب یا پخانے کا غلبہ ہو، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَا، تو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جائے، اسی حالت میں نماز شروع نہ کرے. رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور روا مالک و ابو داؤد و نسائی نحوہ، اور مالک نے اور ابو داؤد اور نسائی نے اسی کے مثل روایت کیا. وان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يحل لأحد ان يفعلهن. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام. تو حضرت ثوبان سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کسی کے لیے حلال نہیں ہیں. ثلاث لا يحل لأحد، یہ 3 کام کسی کے لیے حلال نہیں ہیں. یا یفعلہن، کہ وہ کرے، 3 کام کسی کے لیے کرنا حلال نہیں. 3 کام کیا ہیں؟ تو کہا کہ لا یؤمن رجل قوما فیخص نفسہ بالدعاء دونہم، کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد کسی قوم کی امامت کرے تو قوم کو چھوڑ کر کے دعا میں اپنے کو خاص کر لے، صرف اپنے لیے دعا کرے اور قوم کے لیے دعا نہ کرے. یہ ایسا ہرگز کوئی امام نہ کرے، کوئی امامت کرتا کہ دعا کرے تو سب کے لیے دعا کرے. بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی بھی جگہ مخصوص، یہ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا یہ حکم ہے، اگر تنہا بھی کوئی عبادت کرے اور اپنے لیے مخصوص دعا چاہے تو دوسرے مومنین کو بھی شامل کرے کہ ان کی برکت سے ان کے لیے دعا کرنے کی برکت سے اس کے حق میں دعا قبول کر لی جائے. لہذا ایسا ہرگز نہ کرے. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ خیانت کی. وَلَا يَنْظُرْ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، اور کسی گھر کے اندر کی طرف نظر نہ ڈالے جب تک کہ اسے اجازت نہ دی جائے، یہاں تک کہ اجازت حاصل کر لے. یعنی اگر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ دستک آپ دیں دروازہ، تو کچھ لوگوں کی عادت ہو کہ دروازے پہ سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے.
دستک دے اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہوں آپ، تاکہ دروازہ کھولے تو گھر کے اندر آپ کی نگاہ نہ پڑے، کہ گھر کے اندر ہو سکتا ہے کہ خواتین اپنے گھر کے اندر کس حالت میں ہیں۔ دوسری طرف جب آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب پردے کا اہتمام کر لیا گیا، تو اب اس کے بعد اندر جائیں اور اندر کی طرف دیکھیں۔ اسی وجہ سے حضرت زید کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب سے۔ حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زید وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے ہی شادی ہوئی تھی۔ تو بعد میں پھر نہیں بنی بات، تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مشیت و مرضی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ اب نکاح کا پیغام لے کر کے حضرت زید ہی کو بھیجا۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا، جانا تھا، ورنہ تو آدمی کہے کہ بھئی ہم نے تو طلاق دی ہے اور اختلاف کی بنیاد پر میں کیسے ان کے گھر میں جاؤں، لیکن اللہ کے رسول کا تو دستک دے دی اور دوسری دروازہ ادھر کو ہے، دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو اور انہیں اللہ کے رسول کا پیغام سنایا۔ تو یہاں یہ دکھانا ہے کہ آدمی کہ اپنے اندر کچھ بھی رکاوٹ ہو، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت سب سے ہے۔ دل آپ کا چاہے نہ چاہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو بجا بری کرنا۔ اور اہتمام وہی کہ آدمی دروازے پر کھڑے ہو، دروازے کی طرف منہ نہ کرے، دوسری طرف منہ کرے۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ، اور کسی نے ایسا کر لیا کہ دروازے کے اندر کی طرف نظر ڈال دی اجازت ملنے سے پہلے فقد خانہم، تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ خیانت کی۔ ولا یصلی وهو حقن حتی یتخفف، اور نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ پیشاب پخانے کا غلبہ ہو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ ہلکا ہو جائے، یعنی پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا، ولی ترمذی نحوہ، اور امام ترمذی کی روایت اسی کی مثل ہے۔ وان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو مؤخر نہ کرو کھانے کے لیے، ولا لغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرے کام کے لیے۔ اور اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ کھانا حاضر ہے تو پہلے کھانا کھائے۔ تو دونوں میں فرق ہے، کھانا ابھی آیا نہیں ہے اور انتظار میں ہیں کہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اور کہا کہ کھانا جب آئے گا تو کھائے کے ہی جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کہا کہ اگر کھانا حاضر نہیں ہے تو نماز کا وقت ہو گیا جماعت کو، تو نماز ادا کر لو۔ اور اگر کھانا موجود ہے، آ گیا ہے، خواہش ہے کھانے کی، تو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز ملے۔ تو دونوں مسئلوں میں الگ الگ نوعیت کا مسئلہ ہے۔ چلیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔